آج میں اللہ تعالیٰ کے اس نور اور روشن چراغ جو نور علی نور ہے کہ مقام اور آپ کے ظاہری حسن کے بارے میں کچھ احادیث پیش کروں گا جن سے آپ کے ظاہری حسن کے نور کا بھی پتہ چلتا ہے. اسی طرح آپ کے مقام اور اپنی امت کو نور سے حصہ دینے کے لیے بعض دعائیں جو آپ نے سکھائی ہیں ان کا ذکر کروں گا. خیال یہ تھا کہ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اس حوالے سے واقعات بیان ہوں، لیکن یہی واقعات کافی ہیں، اس لیے آج تو بیان نہیں ہو سکیں گے، آئندہ انشاءاللہ. انسان کامل جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین و آسمان کو بھی تیری وجہ سے پیدا کیا ہے. اپنے نور ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں. ایک روایت میں ہے مرقات المفاتی شرح مشکات کتاب الایمان کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس انسان کامل کو دیا جانے والا نور وہ نور ہے جو نہ پہلوں میں ہوگا، کبھی کسی کو دیا گیا، اور نہ بعد میں آنے والوں کو دیا جائے گا. وہ صرف اور صرف انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی ایک رویا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں. بس دور دراز کے علاقوں تک اور بڑی بڑی محلات تک، بڑی بڑی حکومتوں تک آپ کے نور کے پھیلنے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو بھی دی تھی. جس والدہ نے اپنے بچے کی پیدائش بھی بیوگی کی حالت میں دیکھی اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت بچپن کا پورا زمانہ بھی اپنے اس عظیم بچے کا نہیں دیکھنا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے تسلی کرا دی کہ یہ باپ کے سائے سے محروم بچہ محرومیت میں زندگی گزارنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے نور نے تمام انسانیت کی روشنی کا ذریعہ بننا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس عظمت اور شان سے آپ کی والدہ کی رویا پوری ہو رہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت حسن بن علی نے کہا میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ خوب بیان کرتے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے بھی ان خد و خال کا کچھ ذکر کریں جس سے میں چمٹ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باروب اور وجیح شکل و صورت کے تھے. آپ کا چہرہ مبارک یوں چمکتا جیسے 14ویں کا چاند. پھر آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں ایک روایت حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
چاندنی رات میں دیکھا، آپ سرخ جوڑے میں ملبوس تھے، سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، سفید رنگ تھے، گویا کہ آپ کو چاندی سے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ کے حسن اور پور نور چہرے کا یوں بیان کیا گیا ہے، یوں بیان ہوا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت ریختدار تھے، جب آپ کلام فرماتے یعنی ہلکا ہلکا صرف فاصلہ تھا دانتوں میں، تو سامنے کے دانتوں کے درمیان سے ایک نور ظاہر ہوتا تھا۔ پھر اپنے ہی نہیں، آپ کا نور ہر سعید فطرت کو نظر آتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آپ کو دیکھنے کے لیے آیا۔ جب میں نے غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چراغ رکھا، اور چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہوتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی ہزاروں لاکھوں چراغ روشن کر دیے، اور آج تک یہ روشنی دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان روشنی پانے والوں، عبادت کرنے والوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو خوشخبریاں بھی دی ہیں کہ جو جنت کے وارث بنیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان نور حاصل کرنے والوں کو پہچان لوں گا۔ اس کی تفصیل ایک روایت میں یوں بیان ہوتی ہے، عبد الرحمن بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر اور حضرت ابو درداء سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن امتوں میں سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیسے اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ فرمایا کہ میں ان کو پہچان لوں گا کیونکہ ان کی کتاب ان کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہروں کی علامتوں سے میں ان کو پہچان لوں گا، اور میں انہیں ان کے نور سے پہچان لوں گا جو ان کے آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی نشانی بتائی ہے کہ نور ان کے آگے آگے چلے گا۔